اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں۔ خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر، اور آپ کے مسائل اور ان کا حل سیگمنٹ ہے مفتی محمد سہیل رضا امجدی کے ساتھ۔ اور آپ چونکہ پوری دنیا میں گلوبلی جانے پہچانے ایک مفتی اسلام ہیں، عالم وقت ہیں، تو آپ کے ساتھ شرعی سوالات کا جو لین دین ہے اس کا یہ آخری سیگمنٹ ہے۔ ہم جوابات کی طرف آتے ہیں، موقع لگا تو ہم ایک دو کالز لے لیں گے۔ جی مفتی صاحب۔ جی، بہن نے فرمایا کہ فلیٹ کے کرائے پر زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ فلیٹ اگر آپ کا کرائے پر ہے، وہ کرائے کی رقم آپ کے پاس جمع ہوتی ہے، خرچ نہیں ہوتی۔ خرچ ہوتی ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے اس پر، لیکن جمع ہو جاتی ہے اور کچھ رقم کے ساتھ مل کر اتنی بن جاتی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر وہ رقم بن جائے تو پھر تو زکوٰۃ ہوگی، لیکن اگر وہ نہیں بنتی تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ ہوا کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ وسوسے نہیں آئیں گے۔ اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ دونوں شیطان مردود سے پناہ کے لیے ہیں۔ وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں تو شیطان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ چاہیں گے تو انشاءاللہ وہ نہیں وسوسہ ڈال سکتے۔ عورتیں، بہن نے کہا کہ عورتیں زیور پہنتی ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ عورتیں زیور رکھیں یا پہنیں یا سیف رکھیں یا نہ پہنیں، تمام صورتوں میں اگر وہ نصاب کے برابر پہنچ رہا ہے سونا تو زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح سونا ہے تو 7.5 تولہ اور چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی، یہ نصاب ہے اس کا۔ اچھا جی، وطر کیسے پڑھتے ہیں؟ دعائے قنوت جو ہے وہ کیا پڑھی جاتی ہے، کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ ہمارے یہاں عام طور پر عشاء کی نماز کے بعد وطر پڑھے جاتے ہیں۔ وطر طاق عدد میں ہوتے ہیں، 3 رکعت ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری رکعت میں اسی طریقے سے بیٹھ کر التحیات پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد کھڑا ہو جانا ہے، پھر سورہ فاتحہ سورت کی تلاوت تیسری رکعت میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے تکبیر کہنی ہے، اور تکبیر کہنے کے بعد یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر تکبیر کہنی ہے، اور اس کے بعد اس کے بعد پھر یہ آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق، یہ دعائے قنوت ہے، یہ پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے نارملی رکوع کر کے اور پھر اس کے بعد آپ نے وہ رکعت مکمل کر کے سلام پھیرنا ہے۔ تو یہ اگر دعا یاد نہ ہو تو یاد کرنے کی کوشش کیجیے، ورنہ سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں جب تک یہ یاد نہ ہو۔ اس کے بعد کہا کہ بہن نے کہا خالو سود کا کاروبار کرتے تھے، اب انہوں نے چھوڑ دیا، اب دکانیں ہیں تو فلیٹس وغیرہ کا کام کرتے ہیں، کچھ رینٹ پر دیتے ہیں یا بیچتے خریدتے ہیں، تو اب ان کی کمائی جو ہے وہ ناجائز ہے۔ دیکھیں، کسی کی کمائی ناجائز کہنے کے لیے نا آپ کو دلیل کی ضرورت ہے۔ سود کا کاروبار تھا نہیں تھا ہمیں نہیں پتہ، آپ نے فرمایا تھا تو ہو سکتا ہے ہوگا، اگر تھا تو بالکل غلط تھا، حرام تھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعلان جنگ تھا، اور اب اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا۔ اگر توبہ کر لی ہے، توبہ کر کے چھوڑ کر دوسرا حلال جائز کام کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے اور اس کام میں انہیں برکت عطا فرمائے۔ توبہ نہیں کی اور ایسے یہ کام کر رہے ہیں تو پھر فائدہ نہیں ہے، پھر توبہ کریں پہلے، اور اس کے بعد پھر معافی نہیں ہوگی بغیر توبہ کے، برکت بھی نہیں ملے گی۔ جی، تو توبہ کریں اور پھر یہ جائز کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین معافی بھی عطا فرمائے گا اور آپ کے اس کام میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا، آج کے سوالات کی طرف آ جاتے ہیں۔ بھائی نے کہا میں پتھری کا مریض ہوں، 15 شعبان کو میرا آپریشن ہوا ہے، تو اب میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو زکوٰۃ لے سکتا ہوں یا نہیں؟ آپ نے خود بتا دی کہ کچھ ہے نہیں ہے، اور تو آپ زکوٰۃ بالکل لے سکتے ہیں۔ اگر سید نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں اور ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کہ بہن نے کہا کسی نے زیادتی کی تو اس کو تنگ آ کر میں نے بے ایمان کہہ دیا،
کوئی بے ایمان کہہ دے تو یہ کیسا ہے؟ دیکھیں کوئی ایسی زیادتی کی ہے جس میں کچھ یہ بے ایمانی کا عنصر آ رہا ہے یا فراڈ کا عنصر آ رہا ہے کہ بھائی اس میں تو یار ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر اس طرح کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال بے ایمان کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ بے ایمان کا مطلب ہے جس کے پاس ایمان نہ ہو، تو یہ کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ اسے ڈانٹ دیں، زیادتی کی ڈانٹ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی بات ہے، لیکن آپ زبان سے نہ کہیں کہ بے ایمان یا لعنت، اس طرح کرنے سے اجتناب کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ نقصانات کے بعد کہنا کہ جو اللہ کی طرف سے لکھا تھا وہی ہو گیا۔ دیکھیں نقصان کے بعد اف اینڈ بٹ نہ کیجئے، یہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا، وہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا، یہ نہ کیجئے۔ نقصان ہو گیا، جو بھی پریشانی آ گئی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چھوڑیے اور اپنی غلطیوں کو سامنے رکھیے کہ ہو سکتا ہے میرا کوئی عمل ہوگا جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، توبہ بھی کریں۔ اور نقصان ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ یہی ہوگا کہ بھئی جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے یہ مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، یا یہ میرا کام نہیں ہوا صحیح، یا نقصان ہو گیا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تمہیں جو اچھائی پہنچے تو اللہ کی طرف منسوب کرو، برائی پہنچے تو اپنی ذات کی طرف منسوب کرو۔ ہوتا ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہاں پر ہمیں ترغیب یہ دی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ پوچھا کہ فصل ہوئی اور انہوں نے عشر جو ہے وہ ادا کر لیا، اب باقی جو رقم تھی وہ سیو کر لی، اس سال بھی انہوں نے عشر ادا کر لیا، باقی رقم سیو کر لی ہے۔ اب باقی رقم جو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے نا، وہ اگر سیف ہے اور سیف ہو کر اتنی جمع ہو گئی جو نصاب کے مطابق بنتی ہے تو برحال اس میں سے دینی ہوگی، کیونکہ وہ آپ کے پاس ایکسٹرا رقم موجود ہے۔ جب ایکسٹرا رقم موجود ہو جو کسی کام کی کسی اس میں مصرف میں نہیں آ رہی، آپ کے پاس ہے تو اس پر پھر زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اگر خرچ ہو گیا تو پھر زکوٰۃ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا کہ 2 بیٹیاں ہیں، والد ان کے نام جو ہے وہ اگر مکان کر دیتے ہیں، کیونکہ کسی کی بیٹیاں ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وراثت میں پھر اس کے بہن بھائیوں کو حصہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر بیٹے ہو تو نہیں جاتا، بیٹی ہو تو جاتا ہے۔ تو اب اگر یہ چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ بیٹیاں ہیں، ماں کے دل میں یہ خیال ہوگا، اب ہمیں یہاں پر نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے، ماں کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ انتقال ہو گیا تو بیٹیوں کو کون دیکھے گا، تو پہلے سے اگر ان کے نام کر لیا جائے تو بہرحال اس میں کوئی شریک قباحت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ بیٹیوں کے نام کر کے کہ اب دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، تو آپ ان سے اجازت لے سکتے ہیں کہ جی یہ آپ کی ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو ہم یہاں پر رہیں یا ہمیں اجازت دیں، تو وہ اجازت لی جا سکتی ہے۔ اور یا یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس طرح آپ تحفہ دے دیں کہ آپ کی دنیا میں جانے کے بعد جو ہے نا وہ ان کو مل جائے، اس طرح بھی کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ان کو تحفتاً آپ پہلے سے دے سکتے ہیں تاکہ آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کو زندگی دے، آپ کے بعد بیٹیوں کے لیے کوئی خدا نخواستہ وبال کھڑا نہ ہو، تو بہرحال یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ 4 جو رشتہ دار یہاں پر ہوتے ہیں یہ جنت میں ملیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جو گناہ گار ہیں، نافرمان ہیں، وہ نہیں ملیں گے، لیکن جو فرما بردار ہیں وہاں پر ملیں گے۔ قرآن کریم میں وہاں ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہوگی، تو یہ جو نیک ہوں گے وہ ملیں گے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ 4 تراویح ایک ساتھ اگر ہم پڑھیں تو درمیان میں اگر ہم بیٹھتے ہیں قاعدہ اولیٰ میں تو اس میں درود پاک نہیں پڑھنا ہوگا، صرف تحیات پڑھنی ہوگی، اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر بقیہ 2 رکعتیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس طرح پڑھیں گے۔ اور اس میں 4 رکعت کے بعد یعنی آپ نے ایک ترویہ پڑھ لیا 2 کر کے یا 4 کر کے، تو پھر اس کے بعد آپ نے دعائے تراویح پڑھنی ہوگی، یا کم از کم کچھ دیر کے لیے خاموش بیٹھنا ہوگا یا ذکر اذکار کرنا ہوگا۔ بہن نے کہا سجدہ تلاوت سب ایک ساتھ کر سکتے ہیں یا الگ الگ کریں؟ سب ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، الگ الگ کرنا زیادہ افضل ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہوں، قبلے کی سمت ہوں، اور کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا، ختم۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیں، تو یہ آپ کا سجدہ ہے جو سجدہ تلاوت ہی ہو جائے گا۔ اچھا، یہ کہا کہ انہوں نے کہ
عشاء کی نماز 10 تراوی عشاء کی نماز کے بعد پڑھتی ہیں اور 10 تراوی تہجد میں اٹھ کر پڑھتی ہیں، تو بہرحال اگر ایسا کرتی ہیں کہ طبیعت کے بتاتی صحیح نہیں ہے، پیشنٹ نہیں ہے، تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس طرح کر سکتی ہیں۔ ہاں اس میں یہ کر لیں کہ 8 پڑھ لیں، یعنی ایک وقت میں 8 پڑھ لیں یا 12 پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یا تو بعد میں تہجد سے پہلے یا تہجد کے بعد 8 پڑھ لیں یا 12 پڑھ لیں، اس طرح کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا 1 تولہ سونا ہے تو زکوٰۃ بنے گی ہی نہیں، 1 تولہ سونا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں بنے گی، آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی۔ قرآن غلطی سے گر گیا، ظاہر کی غلطی سے گرا ہے، علامہ الحفیظ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور حسب استطاعت صدقہ وغیرہ دیں، کوئی کفارہ وغیرہ اس پر نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں بہن کہ بیوی اپنے شوہر کو اکیلے میں تم کر کے بات کرے تو گناہ گار ہوگی یا نہیں؟ تم بدتمیزی سے کرے گی تو گناہ گار ہوگی، اگر بدتمیزی سے نہیں کرے گی، محبت میں کہے گی تو بے تکلفی میں، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے بے تکلفی نہ رہے، بلکہ اس میں ادب اور احترام دونوں کی جانب سے، جانبین کی جانب سے ملحوظ خاطر رہے۔ پھر ایک سوال یہ ہوا کہ مغرب کے بعد اوابین نماز ہوتی ہے نوافل، اس کی بڑی فضیلت ہے، مغفرت کا وعدہ ہے اور بہت اچھے نوافل ہیں یہ، لیکن یہ کہ 2 سنت 3 فرائض کے بعد نا 2 سنت وہ مغرب میں شامل ہیں، پھر اس کے بعد یہ اوابین ہوگی تو 2 سنت کو اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا احرام کی چادروں کی حقیقت کیا ہے؟ احرام کی 2 چادریں یہ آپ کو اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ جس طرح یہ سفر ہے نا تو ایک وقت میں تمہارا سفر آخرت کا بھی ہوگا، جس طرح یہاں پر 2 چادریں تم نے پہنی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے وہاں بھی تمہیں کفن پہننا ہے، یہی سفید چادر پہننی ہے، جس طریقے سے یہاں تم سب کو چھوڑ کر جا رہے ہو تو اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا جب حقیقت میں تمہیں سب کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ تو یہ احرام کی 2 چادریں ہمیں سفر آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شوہر اور بچے بہت بدتمیزی کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا سمجھائیں، ان کو نہیں سمجھتے تو برحال یا ودود یا اللہ 33 مرتبہ اولا ختیمہ درود شریف پڑھ کے ان کا تصور کر کے دم کر لیا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ اس کی بارگاہ میں دعا بھی کریں۔ تابوت جائز ہے یا نہیں؟ عام طور پر جس طرح دفنایا جاتا ہے اسی طریقے سے دفنایا جائے، لیکن بعض اوقات تابوت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ضروری ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک آ رہا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر، اور موسم بڑا عجیب سا ہو رہا ہے تو اس میں تابوت ضروری ہوتا ہے، تو اگر ایسا ہے تو پھر تابوت میں لایا جا سکتا ہے اور تابوت میں دفنایا بھی جا سکتا ہے۔ بعض اوقات تابوت میں پھر ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں اسے دوبارہ کھول نہیں سکتے۔ اس کے بعد یہ سوال ہوا کہ خاوند گناہ کبیرہ کرے تو اس کے ساتھ بیوی کیا کرے؟ کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ نماز نہیں پڑھتا آپ حکمت کے ساتھ کہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حکمت کے ساتھ نرمی کے ساتھ اس کو سمجھاتی رہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیجئے کہ انشاءاللہ ایمان والوں کو نصیحت جو ہے وہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ سنتوں کے بعد قضا جو ہے وہ پڑھنا، جسے آذان ہو گئی اب اس کے بعد کچھ وقت ہے تو آپ نے سنتیں پڑھ لیں، اس کے بعد کوئی بھی نماز قضا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ مسجد میں کوشش کریں کہ یہ قضا نمازیں مسجد میں پڑھنے سے اجتناب کریں، گھر میں پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن بہرحال پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی کباہت نہیں ہے۔ تو مکروہ اوقات کے علاوہ بہرحال عصر کے بعد بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے اور فجر کے بعد بھی قضا نماز بہرحال پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سوال ہوا کہ بھائی نے کہا کہ قرآن مکمل ہوا، تراویح مکمل ہوئی، کیا کہنا چاہیے؟ تو قرآن مکمل ہوا، ختم ہوا نہیں، یہ ختم ہوا بھی کہتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا پہلو، وہ تو ختم ہونے کی چیز نہیں ہے، تراویح ختم ہو گئی۔ میں کہتا ہوں یہ محفل بھی نہیں، محفل عروج پر جاتی ہے، محفل ختم نہیں ہوتی، تو یہ کہے قرآن مکمل ہوا، تراویح مکمل ہوئی۔ کچھ سوالات باقی تو انشاءاللہ کل ہم دیکھیں انشاءاللہ۔ مفتی صاحب اگلا سیگمنٹ ہمارا کوئی سیگمنٹ ہے اور انشاءاللہ معلومات میں آج بھی 3 ٹیمز ہوں گی آمنے سامنے اس بریک کے بعد۔